آگے سبق دیکھیں بھئی، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ہود علیہ السلام نے دعوت دی اور پھر بتایا کہ یہ عذاب کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ لیکن قوم جلدی کرتی رہی۔ قوم نے کہا کہ ہمیں تو اگر تو سچا ہے تو عذاب ابھی منگوا۔ تو آگے دیکھیں بھئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما رأوہ، پس جب دیکھا انہوں نے، عارضاً بادل کو، مستقبلا اپنے سامنے سے، اودیتہم اپنی وادیوں میں آتے ہوئے، یعنی جب انہوں نے اپنے سامنے اپنی وادیوں میں بادل آتے ہوئے دیکھے، فلما رأوہ، بس جب انہوں نے دیکھا، عارضاً بادل، مستقبل اودیتہم اپنے سامنے وادیوں میں، اپنی وادیوں میں آتے ہوئے، قالوا، کہا، ھذا عارض، یہ ایک بادل ہے، ممطرنا، جو ہم پر برسے گا، بارش برسے گی ہم پہ، بل ہوا، اللہ فرما رہا ہے بلکہ نہیں ہے یہ، مگر وہ، بل ہوا، بلکہ یہ وہ ہے، مستعجلتم بہ، جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے۔ توجہ ادھر رکھو بھائی، ریح فیہا، اس میں ہوا ہے، تیز آندھی ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ یعنی اس آیت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب ہود علیہ السلام کی قوم نے اپنی وادیوں میں بادلوں کو آتے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو بادل ہیں جو ہم پر بارش برسائیں گے، یہ کوئی عذاب تھوڑی ہے۔ اور اس قوم میں برسوں سے بارش بھی نہیں ہوئی تھی، ہود علیہ السلام کی قوم میں کافی برس سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ تو جب انہوں نے بادل دیکھے انہوں نے کہا یہ تو ہم پر رحمت ہے، یہ تو بارش برسنے والی ہے ہم پر۔ بادلوں کو دیکھ کر جیسے آج بھی لوگ خوش ہوتے ہیں کہ لو جی شکر ہے بادل آ گئے، اب تو بارش برسے گی۔ تو ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی جب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ہماری وادیوں کی طرف بادل آ رہے ہیں، قالوا، کہا، عارض، یہ تو بادل ہیں، ممطرنا، جو ہم پر بارش برسائیں گے۔ تو اللہ نے کہا بل ہوا، بلکہ یہ وہ ہے، ما مستعجلتم بہ، جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ بڑی جلدی تھی نا تمہیں کہ اللہ کا عذاب آنا ہے تو پھر ابھی آ جائے۔ جیسے آج کئی لوگوں کو جلدی ہے ہر چیز میں، آج کے نوجوان کو بھی بڑی جلدی رزلٹ چاہیے ہر چیز کا، کچھ بھی کر رہا ہے وہ کہتا ہے بس یہاں میں نے یہ کام کیا اور فوراً اس کا رزلٹ آ جائے۔ نہیں، ہر چیز وقت مانگتی ہے، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ ظالموں کے لیے یہ آیت بہت بڑا سبق ہے، اگر وہ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب برستی ہے کسی کو لگتی ہے تو پھر اس کی آواز نہیں آتی، وہ لگنے سے پہلے خاموشی ہوگی، اور جب وہ لگ جائے گی پھر اتنی تباہی ہوگی کہ کوئی اسے روک سکتا نہیں۔ جیسے اب اس آیت کی آج کل آپ کو زیادہ ایسے سمجھ آئے گی، آپ نے دیکھا ہے نا کیسے فلڈ آیا ہوا ہے، کیسے سیلاب آئے ہیں۔ ہمارا جیسے کہ موبائل کے ریلیٹڈ کام ہے، پوری کی پورے موبائل کی مارکیٹس پانی کے اندر ڈوب گئی، لوگوں کی 5-5 ہزار کی گدیاں، ہزار کی گدیاں، وہ بالکل ایسے ہو گئی، خستہ حالت، ختم، ہاتھ لگانے سے وہ پیسہ ختم ہو رہا ہے۔ تو اب بظاہر انہیں بھی لگا ہوگا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، یہ تو بادل آ رہے ہیں، یہ بارش ہم پہ بارش برس جائے گی، بس یہ تو موسم اچھا ہو رہا ہے۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا آج ہی وہ فلڈ آنے سے پہلے کی 5 منٹ پہلے کی کسی نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ 5-10 منٹ پہلے کا پل پر کیا ماحول تھا۔ تو پہلے تو بڑی آرام سے نیچے پانی بہہ رہا تھا جیسے نارمل بہتا ہے، پھر وہ پانی جب بڑھنے لگا اور ہوا چلی تو لوگ اکٹھے ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ واہ بھئی واہ، آج تو پانی بھی آ رہا ہے اور ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے۔ لیکن وہ پانی پھر ایسا اس نے بلندی پکڑی کہ وہ کئی لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے گیا، گھر کے گھر ختم ہو گئے، اور جو بچے اسکول گئے وہ اسکول بھی ختم، بچے بھی ختم۔ اللہ کو پیار ہو گیا۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔
اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرمائے، آمین۔ تو جو لوگ جلدی کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب پھر ایک دم آتا ہے، اس میں کوئی دیر تھوڑی لگے گی۔ جب سور پھونکا جائے گا اس زمین پر کچھ باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ جیسے آج 5 سیکنڈ لگے، 5 سیکنڈ، پوری کی پوری مارکیٹیں تباہ ہو گئی، پورا کا پورا شہر تباہ ہو گیا۔ آپ ابھی 1 سال ہوا ہوگا بمشکل، امریکہ میں ایک آگ بھڑکی تھی جس کی نیوز چلی، اس نے پورا شہر اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور وہ آگ اب تک جل رہی ہے، یعنی اس آگ کے آثار ابھی تک ختم نہیں ہوئے۔ کیا اس کو بجھانے کی کوشش نہیں کی گئی ہوگی؟ جتنی جدید وہاں ٹیکنالوجی ہے ہم تو تصور نہیں کر سکتے۔ اور وہ کوئی عام شہر نہیں تھا، وہاں سیلیبریٹیز رہتی تھی بڑی بڑی، یعنی بڑے بڑے لوگ رہتے تھے وہاں، تو اس کے اثرات ابھی تک موجود ہیں اور نہیں ختم ہوا، اور کوئی پتہ نہیں دوبارہ کب وہ آگ اللہ بھڑکا دے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی کہاں سے لگی، کیسے لگی، کیوں ہوا، تباہی مچا دی۔ تو اللہ کی طرف سے عذاب آنے میں دیر نہیں لگتی، اس لیے بڑے خیال سے انسان کو اپنی زبان کھولنی چاہیے۔ انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے، بندہ اپنی زبان سے کبھی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اپنے اس ایک جملے کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا جملہ اپنی زبان سے کہتا ہے، اللہ کو وہ جملہ اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ جہنم کے کنارے پہنچ جاتا ہے، لیکن اس جملے کی وجہ سے اللہ اسے واپس لے کر آتا ہے، اور اللہ اسے اس جملے کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے سامنے جب بات کرو، زبان کھولو، اور خاص کر جب شریعت کے بارے میں بات کرو تو بڑا سوچ سمجھ کے زبان کھولو۔ ایسے نہیں کہ جو منہ میں آیا بول دیا، جو بات دل میں آئی بول دی۔ لوگ آج کیسے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں بھی نہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں حدیث رسول، اور نیچے اپنی طرف سے بات کی ہوئی ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو بڑی خاموشی کے ساتھ آئے گا، اور اسی کے ضمن میں وہ حدیث سنا دوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جب بادل کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت کی ہم پہ بارش برسائے گا، لیکن جب آپ بادل دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ہمیں کیا علم، ہمیں کیا پتہ کہ یہ رحمت کے بادل ہیں یا اللہ کے عذاب کے بادل ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قوم کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قوم گزری ہے جو اسی طرح بادلوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ ہم پر بادل آ رہے ہیں اور ہم پر رحمت کی بارش برسے گی، لیکن اللہ نے ان پر عذاب برسا دیا، ان پر ایسا عذاب آیا کہ ان کا کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ تو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب اللہ کی نعمتیں بھی کھاؤ، اس وقت بھی جب دیکھ رہے ہو نا سامنے سب انعامات ہیں، ڈرو کہ اللہ کی آزمائش تو نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مزاج تھا۔ کسی صحابی کے پاس بہت زیادہ دولت آ رہی ہے، آسانیاں آ رہی ہیں، وہ رونے لگ جاتے تھے اللہ کے سامنے کہ کہیں اللہ نے ہمیں سارا بدلہ دنیا میں تو ہی نہیں دے دیا، اور آج ہمارا خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ صحابہ ڈرتے تھے کہیں اللہ نے سارا اجر ہمیں دنیا میں نہ دے دیا اور ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہمارا کوئی حصہ ہی نہ رہا ہو۔ ڈرتے تھے وہ انعامات دیکھ کر، عذاب دیکھ کر نہیں، نعمتیں دیکھ کر، کہ اتنی جو اللہ کی نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں کہ ایسا نہ ہو اللہ کل قیامت کے دن ہمیں کچھ دے ہی نہ۔ تو اللہ کی جب نعمتیں کھاؤ، اللہ کے انعامات تمہیں ملیں، تو اس پر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرو بھی، کہیں اللہ نے تو کن کہنا ہے اور وہ نعمتیں چھن بھی جانی ہیں، کن کہنا اور نعمتیں آ بھی جانی ہیں، اس کے تو کن کہنے پر سارا فیصلہ ہو جانا۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین کے عذاب سے انسان کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔